السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں مرمِ کا اذان بائی عریش شاہ پارٹ 18۔ مظہر پاشا سے جتنا جلدی ہو سکا اس نے اس کلب میں پہنچنے کی کوشش کی تھی۔ یہاں اندر داخل ہوتے ہی اسے نہ جانے کتنے ہی لوگ ایک دوسرے کی باہوں میں جھولتے ہوئے نظر آئے تھے، لیکن اسے اپنی بیٹی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اور اس کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ بے شک دوسروں پر گزرنے والی جب خود پر گزرتی ہے تب ہی اس درد کا پتہ چلتا ہے۔ اس نے صرف دوسروں پر گزرتے ہوئے نہیں دیکھی تھی بلکہ اس نے خود دوسروں پر کئی مصیبتیں لائی تھیں۔ اسے دوسروں کو مصیبت میں ڈال کر خوشی ملتی تھی، بلکہ وہ مذاق اڑاتا تھا، خود کو پاورفل ثابت کر کے وہ لوگوں کو نیچا دکھاتا تھا۔ لیکن اب وقت اس پر آ گیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی خاطر آج یہاں آیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جن حالات میں دوسروں کو لا کر خوش ہوتا ہے انہی حالات سے وہ خود گزرے گا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس طرف اپنی بیٹی کو تلاش کر رہا تھا۔ جب اسے ایسا لگا کہ اس کی بیٹی ہو سکتا ہے انہی کمروں میں ہو جہاں وہ اپنے کلائنٹس بھیجتا تھا، وہ پاگلوں کی طرح اوپر کی طرف دوڑا تھا جب ایک لڑکے کو اپنی بیٹی کو پکڑ کر کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہے یو، وہیں رک جاؤ ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ اس نے پستول نکالتے ہوئے اس لڑکے کو ڈرایا تھا جبکہ وہ پریشان سا اگلے ہی لمحے میشا کو وہیں پر چھوڑتا وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ جبکہ کسی کی آواز سن کر کمرے سے نکلتے 3-4 لڑکے بھی اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ وہ صرف سوچ ہی سکا تھا کہ یہاں اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ دوسری طرف، چھوڑو مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، تم قاتل ہو، گندے ہو، میری ماں کو بھی تم نے بیچ دیا تھا نا اپنے دوستوں کے سامنے، مجھے بھی بیچ دو، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، میں تمہیں شوٹ کر دوں گی۔ وہ نشے کی حالت میں پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی جبکہ مظہر پاشا اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی، قاتل ہو تم میری ماں کے، تم نے میری ماں کو مار ڈالا، میں پوری دنیا کو چلا چلا کر بتاؤں گی۔ وہ اسے گاڑی سے نکالتا گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر لے کر جا رہا تھا اور اب بھی خاموش نہ ہوئی تھی۔ خدا تمہیں غرق کرے، تم پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جاؤ، اللہ تمہیں تمہارے کیے کی سزا دے گا۔ جو کچھ تم نے میری ماں کے ساتھ کیا ہے وہی سب کچھ تمہارے ساتھ ہوگا۔ وہ سارا ادب و احترام بھلائے ہوئے تھی۔ چھوڑو مجھے، میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے، تم بھی یہی سب کچھ کرتے ہو نا، میری ماں کو اپنے جیسے جانوروں کے سامنے ڈال دیا تھا، مجھے بھی ڈال دو تاکہ مجھے اس زندگی سے نجات مل جائے۔ وہ اسے گھسیٹتے جا رہا تھا جبکہ وہ بولتی چلی جا رہی تھی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ ان سب باتوں سے اس پر کیا گزر رہی ہے، وہ تو بس کیسے بھی اس سے دور جانا چاہتی تھی۔ جبکہ اپنے موبائل پر لائیو ویڈیو دیکھتا وہ میشا کی باتیں سن رہا تھا۔ کیا وہ اپنے باپ کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی؟ اسے حیرت ہو رہی تھی مظہر پاشا پر، اس نے اپنی بیٹی کو خود سب کچھ بتا کر رکھا تھا۔ نہیں، ایسا تو ممکن نہیں تھا۔ اس کی بیٹی اس سے کتنی نفرت کرتی تھی اس کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ اسے میشا سے ملنا تھا تبھی اسے سب کچھ پتہ چل سکتا تھا۔ دوسری طرف، میں کہیں بھی نہیں جا رہی، سنا آپ نے؟ میری طرف سے انکار ہے، آپ پھپھو کو منع کر دیں۔ وہ صبح جیسے ہی اٹھی تھی مظہر پاشا نے اسے آ کر بتایا تھا کہ وہ اسے کیپر ٹوپیا بھیج رہا ہے اس کی پھپھو کے پاس، جس پر اس نے فوراً انکار کر دیا تھا۔ آج کل وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ اپنی زندگی بہت انجوائے کر رہی تھی، تو ایسے میں اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اپنا شہر چھوڑ کر کہیں بھی جانے کا۔ میں نے جو کہہ دیا ہے وہ کہہ دیا ہے، تم اپنی پھپھو کے پاس جا رہی ہو اور کچھ دن تک وہیں رہو گی۔ یہاں میرے کچھ مسئلے چل رہے ہیں، جب تک میرے یہ مسئلے حل نہیں ہو جاتے تم وہیں پر رہو گی۔ اور میں تمہیں بتا نہیں رہا بلکہ سمجھا رہا ہوں، اس لڑکے سے دور رہو، وہ صرف تمہیں برباد کرنا چاہتا ہے۔ مظہر پاشا سے سمجھا رہا تھا، یہ میری زندگی ہے، میں اسے برباد کروں یا کچھ بھی کروں اس سے آپ کو کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنی زندگی میں مصروف رہیں اور خبردار جو آپ نے مجھ پر کوئی بھی پابندی لگانے کی کوشش کی، ورنہ کیا کرو گی تم؟ بتاؤ، کچھ نہیں کر سکتی ہو تم، جو میں نے کہہ دیا وہی کرو گی تم، ورنہ تم جانتی ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور جہاں تک اس لڑکے کی بات ہے نا، تو اس کو تو میں جلد سے جلد اس دنیا سے ہی ہٹا دوں گا۔ میشا، بہتر ہوگا کہ تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو، فی الحال تمہاری عمر نہیں ہے بوائے فرینڈز رکھنے والی، اس نے کافی سختی سے کہا تھا جبکہ وہ سر جھٹک گئی۔ میں اسے ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دوں گا۔ اب اگر تم اس سے ملی یا تم نے میری بات نہیں مانی نا، تو تم جانتی ہو کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں گا۔ آپ اس کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے، سمجھے؟ آپ جہاں کہیں گے میں چلی جاؤں گی وہاں، لیکن پلیز اس کے ساتھ کچھ مت کیجیے گا۔ وہ فوراً اس کی دھمکی میں آ گئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بس پھر ٹھیک ہے، تم کل صبح ہی اپنی پھپھو کے پاس جا رہی ہو، اس کے گھر، اس نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔
اگر یہ کپاڈوکیا پیارا نہیں ہوا نا تو آپ مجھے پھر سے پرنسس لینڈ لے جانا۔ وہ اس کے ساتھ سارا سامان پیک کرتے ہوئے گاڑی میں رکھوا رہی تھی۔ بہت پسند آئے گا ڈارلنگ، تمہیں بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ہاں پسند آئے گا، لیکن میں صرف کہہ رہی ہوں کہ ہم اتنے دور جائیں گے، وہاں ہمارا وقت بھی برباد ہوگا۔ خیر آپ تو کچھ نہیں کرتے ہو سوائے رومانس کے، تو میرا تو بہت وقت ضائع ہوگا۔ تو اگر آپ کی وجہ سے میرا وقت ضائع ہوا تو اس کے بدلے میں آپ کو اس کا جرمانہ بھرنا پڑے گا، اور یہ جرمانہ پرنسس لینڈ ہوگا۔ بولے منظور ہے؟ وہ اس کے سامنے ہاتھ کرتے ہوئے بولی تو اس نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا اور ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ بس پھر ٹھیک ہے، اب تو مجھے یہ کیپاڈوکیا پسند آنے کے کوئی چانسز ہی نہیں ہے۔ وہ پورا پلان کرتے ہوئے زیر لب بڑبڑائی تھی، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ سن کر وہ مسکرا دیا تھا۔ ممکن ہے کہ تمہیں پرنسس لینڈ سے زیادہ کپاڈوکیا پسند آ جائے، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ شاید اسے اب پرنسس آئی لینڈ سے زیادہ اور کچھ بھی پسند نہیں آنے والا تھا۔ کوئی ایک خصوصیات بتا دے اپنے اس کیپاڈوکیا کی، تاکہ میں اس کے بارے میں مزید کچھ سوچ سکوں، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہاں پر ہاٹ ایئر بلون ہوں گے جن میں تم بیٹھ کر آسمان کا سفر کر سکو گی۔ ڈونٹ وری، میں تمہیں جہاز سے کودی نہیں لگوانے والا، بلکہ ہاٹ ایئر بلون ایک سواری ہے جس میں بیٹھ کر تم آسمان کی سیر کر پاؤ گی۔ سمندر کے اندر تو تم نے وینٹی بورڈ میں سفر کر لیا، اب سمندر کے اوپر سے سفر کرو گی۔ تقریباً تم سمندر سے کوئی 40 فٹ کے فاصلے پر ہوگی، یا پھر اس سے بھی کم۔ مزہ نہیں آیا تو پیسے واپس۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے اسے یقین دلا رہا تھا، جبکہ اس چیز کے بارے میں سن کر وہ تھوڑی ایکسائٹیڈ ہوئی تھی۔ وہاں کی گلیاں بہت تنگ ہے لیکن بہت خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت کہ ان گلیوں میں سفر کرنا بھی اپنے آپ میں ایک بہت ہی پرلطف چیز ہے۔ باقی اگر پسند نہیں آیا تو واپس جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر سے پرنسس آئلینڈ سے ہو کر جائیں گے، اس نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ یہ کی نا آپ نے کام والی بات، بس مجھے منظور ہے، لے جائیے جہاں لے کر جانا چاہتے ہیں مجھے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بڑے مزے سے بولی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اپنی باڈی کو اسٹریچ کرتا ایک بار پھر سے ایک لمبے سفر کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ تمہیں یقین ہے نا کہ وہ لڑکی کیپاڈوکیا میں ہی گئی ہے؟ مجھے وہاں اس سے ملاقات کرنی ہوگی، اس کا نمبر مجھے سینڈ کر دو۔ جی صاحب، میں نے آپ کو نمبر بھی سینڈ کر دینا ہے۔ وہ کیپاڈوکیا میں ہی جا رہی ہے، وہاں اس کی پھپھو رہتی ہے نا۔ یہ تو میں نے آپ کو 4 دن پہلے ہی کنفرم بتا دیا تھا۔ پاشا کا کہنا ہے کہ یہاں اس کے کچھ مسئلے چل رہے ہیں، تو وہ اپنی بیٹی کو فی الحال یہاں پر نہیں رکھ سکتا، اسی لیے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو کچھ وقت کے لیے اپنی بہن کے گھر بھیج دے گا۔ اس کی بہن اس کے کام کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتی، بس کبھی کبھار آتی جاتی رہتی ہے اپنی بھتیجی سے ملنے کے لیے، ورنہ بھائی سے بھی کوئی خاص تعلق نہیں رکھتی۔ اور میشا بیبی کا تو کیا ہی کہنا، وہ تو کسی کو منہ ہی نہیں لگاتی اور نہ ہی کسی کو پسند کرتی ہے، بہت بدتمیز قسم کی لڑکی ہے وہ۔ اسے اب میشا کے بارے میں بتانے لگی تھی۔ وہ تو اپنے باپ سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی، اتنی نفرت کرتی ہے اپنے باپ سے، بات بات پر اس کو اپنی ماں کی موت کے طعنے دیتی ہے۔ تو کیا یہ سچ ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو مار ڈالا تھا؟ اس نے مزید ملازمت سے تفصیلات پوچھی تھی۔ صاحب جی یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن پہلی دفعہ جب یہ ساری باتیں میرے سامنے ہوئی تھی نا، تب صاحب جی نے مجھے دھمکایا تھا کہ یہ بات گھر سے باہر نہیں نکلنی چاہیے، ورنہ وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ تو مطلب تو یہی ہے نا کہ یقیناً انہوں نے ہی اپنی بیوی کو مارا ہوگا۔ اور ویسے بھی بیٹی اس طرح کی بات اتنے دعوے سے تو نہیں کہہ سکتی نا، کچھ نہ کچھ تو سچ ہے ہی اس میں، تبھی تو وہ اسے اس بات پر ہمیشہ خاموش کروا دیتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بات سچ ہے، اور جس طرح کا یہ آدمی ہے اس نے نہ جانے کتنے لوگوں کو مارا ہوگا، اسے تو بہت لوگوں کی زندگی برباد کی ہے۔ اور آپ تو بتا رہے تھے کہ یہ اور بھی بہت سارے غلط کام کرتا ہے، یقیناً اس نے خود ہی مارا ہوگا اپنی بیوی کو، وہ یقین سے بولی تھی، جبکہ قائزان نے مزید کچھ نہیں کہا۔ چلو ٹھیک ہے، تم مجھے معلومات دیتی رہنا، کچھ بھی ہوا تو مجھے بتاتی رہنا، باقی گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ مجھے کیمرے کی مدد سے پتہ چل رہا ہے۔ وہ بات ختم کرتے واش روم سے نکلتی مرم کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ گیلے بالوں کے ساتھ آ کر آئینے کے سامنے رکی، اپنے بالوں کو سکھا رہی تھی جب وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار مضبوط کر گیا۔ انہیں کیپاڈوکیا میں پہنچے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ اس نے یہیں ہوٹل کا ایک روم بک کروا لیا تھا۔ ہوٹل کے باہر سے ہی اس نے اپنے لبوں کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا تھا ہوٹل کی تعریف کرنے کے لیے، کیونکہ وہ یہاں کیپاڈوکیا میں موجود کسی چیز کی تعریف نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ وہ پرنسس لینڈ کیسے جاتی، لیکن وہ یہاں کی خوبصورتی کی بھی قائل ہو چکی تھی۔
وہ فریش ہو کر اب کچھ کھانے پینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ہر سفر کی طرح یہ بھی لمبا سفر تھا اور اس نے بھی کافی تھکا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گاڑی میں کافی دیر تک سوتی ہوئی آئی تھی، تو اسے نیند ہرگز نہیں آئی تھی۔ اس لیے وہ نہا کر فریش ہوتی باہر آئی جب اسے بیڈ پر بیٹھے ہوئے دیکھا، لیکن اس وقت وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ بھوک لگی ہے مجھے، اپنی گردن سے بال ہٹا کر اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے فوراً بولی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا فل رومانٹک موڈ آن ہو جاتا، اس نے اپنی جان بچانی چاہی تھی۔ جبکہ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا اس کی ٹھنڈی گردن سے پانی کی ننھی ننھی بوندیں اپنے لبوں سے چننے لگا تھا۔ کائز، اس نے آہستہ سے اسے پکارا تھا، جبکہ وہ آئینے میں اسے دیکھتا ایک بار پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس کے لبوں کا نرم لمس اسے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے مرم کا ہاتھ تھام کر اپنے گال پر رکھا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ آئینے میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اپنی گردن پر اس کی کوئی حرکت محسوس نہ کر کے اس نے آنکھیں کھول آئینے میں کائزان کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر پوچھا، میں تم سے بہت 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 زیادہ پیار کرنے لگا ہوں مرم، بہت زیادہ۔ وہ پہلے یہ بات ہنس کر کرتا تھا، لیکن آج بہت سیریس انداز میں بولا، میں بھی۔ اسے مرم کی سرگوشی سنائی دی تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا، پھر ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ اس کا چہرہ تھامے پوچھ رہا تھا۔ کائز کی شہزادی ایک ہی بار کہتی ہے۔ وہ رخ پھیرنے ہی لگی تھی کہ کائز نے اسے تھام کر اپنے سینے میں بھیج لیا۔ وہ دیوانوں کی طرح اسے چوم رہا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے میں پناہ ڈھونڈنے لگی۔ ایک دفعہ پھر سے کہہ دو نا، اس کا انداز منت بھرا تھا۔ اب نہیں کہتی، ورنہ آپ نے پاگل ہو جانا ہے۔ وہ کھلکھلائی تھی، جبکہ وہ اس کی کھلکھلاہٹ کو اپنے لبوں میں قید کر گیا تھا۔ ہم اس کے اوپر جا کر بیٹھیں گے۔ ہائے کائز، کتنا مزہ آئے گا نا۔ یہ تو زیادہ اوپر بھی نہیں ہے، کودی تو نہیں لگانی پڑے گی نا اس غبارے سے نیچے۔ وہ کافی زیادہ خوش نظر آ رہی تھی، لیکن پھر بھی اسے ڈر تھا کہ کہیں جہاز کی طرح پھر سے کائز اسے جہاز کے بجائے اس غبارے سے چھلانگ لگانے پر مجبور کر دے۔ نہیں میری جان، بالکل بھی نہیں، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بس وہاں جائیں گے، انجوائے کریں گے۔ اچھا لگا تمہیں؟ اس نے پوچھا۔ اچھا ہے، بہت اچھا۔ ہاں بہت اچھا نہیں ہے؟ اس کو اچانک ہی پرنسس لینڈ یاد آ گیا تھا۔ وہاں جانے پر تو نو رسک تھا۔ چلو بہت اچھا بھی لگے گا، اور اس کے بعد تمہارے لیے ایک اور بھی بہت خوبصورت سرپرائز ہے۔ اس نے جیسے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کی ایکسائٹمنٹ چیک کرنی چاہی تھی۔ وہ کیا؟ جلدی جلدی بتائیں مجھے، وہ اس کا ہاتھ تھام کر پوچھنے لگی تھی، جبکہ اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ ابھی تو بولا کہ سرپرائز ہے، اور سرپرائز اس طرح سے بتا کر میں اپنا سرپرائز خراب تھوڑی نہ کروں گا جان، تمہیں اس کے لیے تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا۔ چلو اب آؤ، ہماری باری ہے، ہمیں چڑھنا ہے۔ وہ اسے لیے جلدی سے آگے بڑھا تھا، جبکہ وہ بھی اس کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے بھاگتے ہوئے اس بڑے سے غبارے کے پاس آئی تھی۔ یہاں کی سیکیورٹی نے ان سے کہا تھا کہ وہ ان کی سیکیورٹی کے لیے ساتھ جائیں گے، لیکن کائزان نے منع کر دیا، کیونکہ یہ اتنا بھی خطرناک نہیں تھا کہ اس کے لیے سیکیورٹی کی ضرورت پڑتی، لیکن پھر بھی ٹیم ممبر نے اپنے کام مکمل کر کے رکھے ہوئے تھے۔ وہ بھیا بھی کیا ہمارے ساتھ آنا چاہتے تھے؟ آپ نے انہیں منع کر دیا؟ اس نے ترکش میں کیا کہا تھا؟ اسے سمجھ تو نہیں آیا تھا، لیکن جتنا سمجھ آیا تھا اس کے حساب سے اسے یہی لگا تھا کہ کائزان نے اسے ساتھ چلنے سے منع کر دیا ہے۔ ہاں میں نے کہا کہ ہمیں ڈسٹربنس نہیں چاہیے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اس بڑی سی ٹوکری نما جگہ کے اندر بٹھانے لگا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا سا باسکٹ لگ رہا تھا۔ ارے بیچارے کو آنے دیتے نا، اس کا بھی تو دل کر رہا ہوگا نا اوپر گھومنے کا۔ آپ کو ہر جگہ رومانس سوچتا ہے۔ اسے کائزان کا یہ انداز پسند نہیں آیا تھا کہ اس نے کسی کی خواہش مار دی۔ وہ کوئی خواہش مند نہیں تھا، بلکہ سیکیورٹی گارڈ ہے ڈارلنگ۔ اس نے کہا تھا کہ اگر ہم ڈرتے ہیں یا اوپر اونچائی میں خوف محسوس کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے تھوڑا بہت سیکیورٹی کا انتظام کرے گا، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم وہاں سے اوپر سے گریں گے ہرگز نہیں۔ اگر کچھ بھی غلط ہوا تو وہاں اوپر لگے بٹن کے ساتھ ہم لوگوں نے انہیں انفارم کر دینا ہے۔ اور یہ سوئنگ سوٹس کس لیے پہنائے ہیں ان لوگوں نے؟ ویسے بھی اتنے تھوڑے سے فاصلے میں ہمیں کسی گارڈ کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ وہ اسے اوپر کھڑا کرتے ہوئے خود بھی اس کے پاس آتا ہاٹ ایئر بلون کا باسکٹ بند کرنے لگا تھا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، مجھے لگا کہ وہ آنا چاہتے تھے اور آپ نے انہیں آنے نہیں دیا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ رومانس کرنا چاہتا تھا، رائٹ؟ اس نے اس کی آدھی ادھوری بات مکمل کی تھی، جس پر اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ میں اسے اپنے رومانس کی تعریف سمجھوں یا تم مجھے
ٹھرکی کہنا چاہتی ہو؟ وہ اس کے الفاظ پکڑتے ہوئے بولا۔ اسے تعریف کرنا تو ہرگز نہیں کہتے، آف کورس میں آپ کو ٹھرکی کہتی ہوں۔ ہر وقت جسے رومانس سوچتا ہے وہ ٹھرکی ہی ہوتا ہے۔ اگر میں ٹھرکی ہوں تو تم ٹھرکن ہو، خود کیسے ہیروز پر لائن مارتی ہو، اور میں جو خود اپنی ذاتی بیوی پر لائن مارتا ہوں تو ٹھرکی ہو جاتا ہوں۔ اس نے اس آدمی کو اشارہ کیا تھا جو فوراً ہی ان کے ہاٹ ایئر بلون کی سیٹنگ کرنے لگا تھا، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ آہستہ آہستہ ہوا کی طرف پرواز کرنے لگے۔ اچھا چھوڑے نا، ہم بھی کیا فضول باتوں میں لگ گئے ہیں جانو جی۔ آپ مجھے کون سا سرپرائز دینے والے ہیں؟ ایسے اچانک ہی کچھ یاد آیا تھا جبکہ مسکرا دیا تھا۔ وہ جب اپنے مطلب کی بات پر آتی تھی تب ضرورت سے زیادہ میٹھی ہو جاتی تھی۔ جانو جی، اس نے آئی برو اچکائی جس پر وہ شرما کر سر جھکا گئی۔ نہیں بتاتا کیا کر لو گی؟ بولا نا سرپرائز ہے، ویسے بھی لڑائی کرو، میرا لڑنے کا موڈ ہے۔ اگر تم نے مجھ سے لڑائی نہیں کی تو میرا رومانٹک موڈ آن ہو جائے گا، اور پھر تم جانتی ہو کہ کیا ہوگا۔ اس نے اسے کام پر لگاتے ہوئے دھمکی بھی دی تھی جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ اگر اچھا نہیں بتانا تو مت بتائے، چلیں میری تصویریں بنائیں، اور کسی کام کے نہیں ہیں آپ، بس تصویریں ہی اچھی بناتے ہیں۔ میں یہاں پر کھڑی ہو جاؤں؟ اس نے سائٹ پر بنی اس جگہ پر اشارہ کیا تھا جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتا خود بھی اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اس کی تصویریں بنانے لگا تھا۔ وہ سرپرائز آج ہی ملے گا نا؟ اس نے اچانک پھر سے پوچھا تھا جبکہ اس کی ایکسائٹمنٹ پر وہ مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گیا۔ آج ہی ملنے والا ہے تو بتا دیتے کہ کیا۔ تصویر مت خراب کرو، سیدھی کھڑی ہو جاؤ، اس نے ذرا سختی سے کہا تھا تو وہ نقاب اتار کر منہ بنا کر تصویریں بنانا شروع کروا چکی تھی۔ اتنا بھی مزہ نہیں آ رہا جتنا پرنسس آئلینڈ میں آیا تھا۔ پتہ نہیں سرپرائز کیسا ہوگا، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی جبکہ اس کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ یہ ایکسپیرئنس کافی انجوائے کر رہی ہے، اور مسکرا کر اس کی تصویریں لینے لگا۔ بہت مزہ آیا، تو بیسٹ ایکسپیرئنس تھا۔ نہیں مطلب تھوڑا مزہ آیا۔ آپ نے وہ میری سائڈ پوز والی تصویر ٹھیک سے بنائی تھی نا؟ اگر اچھی نہیں بنی تو ہم دوبارہ بنا لیتے ہیں، یہ نہ ہو کہ میری تصویر خراب ہو جائے۔ ویسے بھی اب تو 3 مہینے کے بعد ہم یہاں واپس آئیں گے نا۔ اسے اچانک سے ہی خیال آیا کہ جو تصویر اس کی اچھی نہیں بنی اسے وہ دوبارہ سے اچھا کر کے بنا سکتی ہے، اور ویسے بھی ان کی واپسی جلدی نہیں ہونے والی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ سب کچھ پرفیکٹ ہو۔ میری جان، تمہاری تصویر بہت پیاری آئی ہے، اور بقول تمہارے میں بہت ہی اچھا فوٹوگرافر ہوں، تو تمہیں میرے اس ٹیلنٹ پر بالکل شک نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے اس کے موبائل میں وہی تصویر ڈھونڈتے ہوئے اسے یقین دلایا تھا جب اس کا اپنا فون بجنے لگا۔ یہ انجان نمبر کس کا تھا وہ ہرگز نہیں جانتا تھا۔ شاید پاشا اس سے کسی اور نمبر سے فون کرنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن پاشا والا نمبر تو اس نے بند کر رکھا تھا، وہ تو اسے فون کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ تو وہ والا نمبر تھا جو اس نے اس کی ملازمہ کو دے رکھا تھا۔ ارے یہاں پر تو سکون سے رہنے دو، کون فون کر رہا ہے؟ لائیے میں بات کرتی ہوں۔ ارے میری جان، تمہیں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ فون بند ہو گیا۔ اس نے اگلے ہی لمحے کال کاٹ کر فون واپس جیب میں ڈالا تھا، لیکن ذہن میں خیال آیا تھا کہ آخر اسے اس نمبر پر فون کون کر سکتا ہے؟ شاید اسی ملازمہ نے اسے کسی اور نمبر سے کال کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن مرم کے سامنے وہ ہرگز اس کی کال کو اٹینڈ نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے فی الحال اس نے ان ساری چیزوں کو اگنور کرنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ وہ مرم کو لے کر کہیں اور جا رہا تھا جب اس کے فون پر دوسری دفعہ اسی نمبر سے کال آئی تھی۔ سامنے آئس کریم پارلر دیکھ کر اس نے گاڑی روک دی تھی کیونکہ اب وہ جاننا چاہتا تھا کہ اسے کال کرنے والا شخص کون تھا۔ مرم کافی زیادہ خوش نظر آ رہی تھی، انٹرٹینمنٹ بھی اس نے کافی زیادہ انجوائے کی تھی۔ آئس کریم کھا کے آگے بڑھتے ہیں، اس نے سامنے پارلر کی طرف اشارہ کیا تھا جبکہ مرم نے منہ بنایا۔ وہ جتنی ایکسائٹڈ تھی اپنے سرپرائز کے لیے وہ اتنا ہی لیٹ ہو رہا تھا۔ ہم آئس کریم واپسی پر کھا لیں گے، پہلے وہاں چلتے ہیں نا جہاں آپ نے میرے لیے سرپرائز رکھا ہوا ہے۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر انکار کرنا چاہا تھا۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے میری جان، ہم تھوڑا سا صبر اور کریں گے، اور ویسے بھی آئس کریم کھانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ صرف 5 یا 10 منٹ۔ چلو آؤ۔ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے اس کی طرف آتا اس کے سائڈ کا دروازہ کھولنے لگا جبکہ وہ حیران تھی، وہ خود آئس کریم اتنا زیادہ پسند نہیں کرتا تھا، لیکن آج وہ زبردستی اسے آئس کریم کھانے پر مجبور کر رہا تھا، تو اس کا مطلب تھا کہ وہ اسے اپنے سرپرائز سے پہلے خوب سارا تنگ کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو بدلہ لینے والی بات ہوئی۔ قائزان کو اپنی اتنی پیاری سی بیوی سے اس طرح سے بدلہ ہرگز نہیں لینا چاہیے، آخر وہ اس کی اتنی پیاری بیوی تھی۔ میں آپ کو کبھی زندگی میں کوئی سرپرائز نہیں دینے والی قائز، یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے اسے دھمکی دے رہی تھی جبکہ وہ دروازہ لاک کرتا اس کا ہاتھ تھام کر سڑک پار کرنے لگا تھا۔
وہ اسے فیملی کیبن میں بٹھاتا خود باہر نکل آیا تھا کیونکہ اب اس کے فون پر آنے والی کال کی رفتار تیز ہو چکی تھی۔ اس نے باہر نکل کر فون اٹھایا تو جیسے ہی کان سے لگایا اسے کسی بچی کی آواز سنائی دی تھی۔ کیوں ملنا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ کیا بات کرنی ہے تمہیں مجھ سے؟ جلدی بتاؤ، اور کہاں ملنا ہے یہ بھی بتاؤ۔ میری ملازمہ نے مجھے بتایا تھا کہ تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، اور یہ بھی کہ تم میرے بابا کو سزا دلوانا چاہتے ہو۔ وہ جو گناہ انہوں نے کیے ہیں انہیں اس کی سزا ملے گی، تو کیا انہیں میری ماں کے قتل کی بھی سزا ملے گی؟ میں خود اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو اپنی ماں کا قتل کرتے ہوئے دیکھ چکی ہوں، اور میں اس کے خلاف گواہی بھی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری گواہی وہ لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ 5 سال پہلے جب میرے باپ نے میری ماں کا قتل کیا تھا تب میں 10 سال کی تھی، اور ان کے مطابق وہ 10 سال کی بچی کی گواہی پر یقین نہیں کر سکتے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں، لیکن اس وقت اس ملازمہ نے کہا ہے کہ تم ایک بہت اچھے انسان ہو اور بہت صحیح کام کرتے ہو، تو بتاؤ مجھے کہ مجھے تمہارے لیے کیا کرنا ہوگا۔ اسے سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا کہ وہ مظہر پاشا کی بیٹی تھی۔ اتنی نفرت، اتنا غصہ اپنے ہی باپ سے؟ وہ الجھ کر بولا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ جانتی ہے کہ اس کا باپ کس طرح کا انسان ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے باپ کے خلاف گواہی دینے کو تیار تھی، اسے سزا دلوانے کو تیار تھی۔ ہاں ہے، غصہ ہے، نفرت ہے۔ تم بتاؤ کہ تم کیا کرنے والے ہو میرے بابا کے خلاف، اور کیا تمہارے پاس میرے بابا کے خلاف کوئی ثبوت ہے جن سے تم انہیں گنہگار ثابت کر سکو؟ نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میشا، لیکن میں پھر بھی تمہارے باپ کو گنہگار ثابت کروں گا، بلکہ وہ خود اپنے منہ سے اپنے گناہ قبول کرے گا۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے کوئی آرمی آفیسر یا پولیس والا مت سمجھنا، میں بھی اسی کی طرح ایک گنہگار انسان ہوں، لیکن میرا کام ایسے گنہگاروں کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے۔ تمہارے باپ نے پچھلے کافی عرصے سے بہت غلط کام کیے ہیں، انہی میں سے ایک غلط کام مصر اور ترکی کے ہوٹلوں میں موجود ہنی مون کپلز کی بیہودہ ویڈیوز بنا کر انہیں الگ الگ ویب سائٹ پر لانچ کرنا ہے، اور اس چیز سے تمہارا باپ بہت پیسے کماتا ہے۔ ایک بچی کے سامنے یہ باتیں کرتے ہوئے مجھے خود بہت عجیب لگ رہا ہے، لیکن میں تم سے کچھ چھپاؤں گا نہیں۔ اس کام میں بہت سارے لوگ شامل تھے تمہارے باپ کے، جنہیں میں نے عبرت کا نشانہ بنایا ہے۔ باقی میں تم سے اس لیے ملنا چاہتا تھا کہ میں تمہارے باپ کے بارے میں جان سکوں۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اس کے گناہوں کی انتہا کیا ہے، لیکن جس طرح سے تم اس سے نفرت کرتی ہو میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ تم بھی اپنے ہی باپ کے بارے میں کیا کیا جانتی ہو۔ ٹھیک ہے، میں تم سے ملنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کہاں آنا ہے بتا دو۔ باقی میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میرے بابا نے میری ماں کو مارا تھا۔ وہ روز میری ماں کو مارتے تھے، بہت مارتے تھے، جانوروں کی طرح۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انہیں اپنے دوستوں کے سامنے بیچ دیتے تھے، اور پھر وہ میری ماں کے ساتھ بہت بیہودہ سلوک کرتے تھے۔ میرا باپ سامنے بیٹھا شراب پیتا رہتا تھا، وہ روتی تھی، چیختی تھی، اور میرا باپ اس کے درد کا مذاق اڑاتا تھا۔ مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میری ماں نے میرے باپ سے شادی سے انکار کر دیا تھا، تو اسے زبردستی اسے کڈنیپ کر کے اس سے شادی کی تھی۔ میری ماں نے اپنی زندگی کا بہت برا وقت اس شخص کے ساتھ گزارا ہے، اور میں اپنی ماں کی اذیت کا انتقام اس شخص سے لینا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بولے جا رہی تھی جبکہ قائزان اس کی ساری باتیں سنتا اس فیملی کیبن کے دروازے پر کھڑی مرم کو دیکھنے لگا تھا، جو شاید اسی کا انتظار کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تم سے ملتا ہوں، میں تم سے ملنے سے پہلے تمہیں فون کروں گا، تم اس جگہ آ جانا، اس نے فون رکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ جلدی سے آرڈر کرتا خود اس کمرے کی طرف چلا گیا جہاں پر مرم اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ میں کب سے آپ کی راہ دیکھ رہی تھی۔ سوری جان، ضروری کال آ گئی تھی۔ ہاں تم بیٹھو نا، یہاں کھڑی کیوں ہو گئی ہو؟ بس ابھی ویٹر آنے والا ہے، اس نے اس کے لیے کرسی گھسیٹتے ہوئے اسے بٹھایا تھا، جبکہ آئس کریم کھاتے ہوئے اب وہ میشا سے ملنے کی پلاننگ کرنے لگا تھا۔ اس نے کل صبح ہی میشا سے ملنے کا سوچا تھا، اس نے یہی سوچا ہوا تھا کہ یہاں سے واپس ہوٹل جاتے ہی وہ صبح میشا سے ملنے کے لیے اسے فون کرے گا۔ اب اس معاملے کو وہ زیادہ لٹکا نہیں سکتا تھا، کیونکہ 2 دن کے بعد اسے واپس ان لوگوں کو مس جانا تھا۔ اللہ جی، یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے، یہاں پر کیا طوفان وغیرہ آیا ہے؟ وہ ریت کی بنی ہے نا؟ اس نے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ قدیم زمانے کے پتھر ہے ڈارلنگ، اور یہ ہوا کی کارگری ہے۔ چلو وہاں جانا بھی تو ہے نا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے آگے کی طرف لے کر جانے لگا تھا۔ دور سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کانٹے آ گئے ہوں، وہ بھی ریت کے۔ وہ اس کے ساتھ ہی چل رہی تھی جب سامنے سے ایک آدمی 2 گھوڑوں کی رسی کو پکڑ کر ان کی طرف لا رہا تھا۔ چلو ڈارلنگ، آگے کا سفر ان پر کرنا ہے۔ اس نے گھوڑوں کی طرف اشارہ کیا تھا، جبکہ وہ فوراً ہی گھوڑے سے ڈر کر اس کے پیچھے ہوئی تھی۔
میں نہیں بیٹھوں گی، اس پر گر جاؤں گی میں، اور یہ گھوڑا مجھے اپنی ٹانگ سے مار مار کر مار ڈالے گا۔ نہیں، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، میں نہیں جاؤں گی اس کے اوپر۔ اس نے چٹا سفید انکار کیا تھا۔ تم ہر چیز سے ڈرتی ہو، اس دنیا میں کچھ ہے جس سے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کافی مایوسی سے پوچھا تھا، جب اس نے فوراً ہاں میں سر ہلا کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ آپ سے ڈر نہیں لگتا مجھے، اس نے اس کے پیچھے چھپتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کی معصومیت پر وہ مسکرا دیا تھا۔ حالانکہ اسے سب سے زیادہ اسی سے ڈرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ گھوڑا ایک پالتو جانور تھا جس کی لگام اس کے مالک کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اپنے مالک کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور وہ بے لگام۔ مجھ سے ڈر نہیں لگتا تو میرے ساتھ ہی آ جا، اس نے کہتے ہوئے فوراً ہی گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اوپر کی طرف کھینچ لیا تھا۔ مجھے گرانا مت، اس نے اس کو کندھوں سے پکڑتے ہوئے اپنے قریب کیا تھا۔ میں تمہیں گرا سکتا ہوں، اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بے یقینی سے بولا۔ ارے آپ سے نہیں، گھوڑے سے کہہ رہی ہوں، اس نے اپنی بات کی درستگی کی تھی۔ اس بیچارے کو تو اردو ہی نہیں آتی، ترکش گھوڑا ہے وہ بیبی، اس نے اپنی ہنسی دبا کر کہا تو اس نے اس کی شکل دیکھتے ہوئے ایک نظر گھوڑے کی گردن کو دیکھتی جو کافی لمبی تھی اور اس کا منہ تو دوسری طرف تھا۔ تو آپ کو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ میں نے بتایا نا اسے کہ اس نے مجھے گرانا نہیں ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو قائزان نے ایک نظر اسے گھورا تھا۔ اگر مجھے ترکش نہیں آتی تو کیا تم مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھتی؟ دیکھیں قائز، اس وقت میرا بالکل موڈ نہیں ہے آپ کو آپ کی اہمیت بتانے کا۔ اس گھوڑے کو اپنی زبان میں سمجھا دے کہ آپ کو بے شک گرا دے، مجھے بالکل نہیں گرانا۔ اوئے گھوڑے، سن رہا ہے نا، میری بیوی کو نیچے مت گرانا، بے شک مجھے گرا دینا، اس نے فوراً اس کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے کہا تھا جب اس نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس بیچارے کو اردو نہیں آتی، ترکش میں سمجھائے اسے، اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ جبکہ ان کے پاس تھوڑے فاصلے پر کھڑا جو آدمی کب سے ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی طرف دیکھتا وہ مسکرا دیا تھا۔ اگر اس نے ترکی میں کچھ بھی کہا تو یقیناً اس نے بھی سمجھ جانا تھا۔ ہاں ہاں بتا دیں گے، اسے چلنے تو دو، میں اسے سمجھا دوں گا، تم ادھر آؤ میرے پاس، گرنا مت، مضبوطی سے پکڑو مجھے۔ اس نے اسے اپنے آگے بٹھاتے ہوئے گھوڑے کی رسی اس کے ہاتھوں میں پکڑائی تھی، جبکہ خود اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھتا پوری طرح سے اپنے حصار میں قید کر چکا تھا۔ گھوڑے نے پہلے آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا تو اسے ڈر نہیں لگا، پھر اس نے آہستہ آہستہ تیزی پکڑی تھی اور وہ اگلے ہی لمحے چہرہ پھیر کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ واو، یہ کون سا ہوٹل ہے؟ ایسا لگ رہا ہے ہم جیسے کسی محل میں آ گئے۔ وہ اسے شاہی آشیانہ ہوٹل لے کر آیا تھا۔ شاہی آشیانہ ہوٹل ترکی کا سب سے مہنگا ترین ہوٹل ہے جو کیپاڈوکیا میں واقع ہے۔ اس ہوٹل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک محل ہے، بعد میں یہ محل ایک ہوٹل کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی بھی یہاں رکنے کی فرمائش کر سکتا تھا، اور اصل خوبصورتی تو اس ہوٹل کے تھوڑے فاصلے پر بنے وہ قدرتی خطے تھے جو ہر سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر دیتے تھے، اور انہی خطوں میں خوبصورت خفیہ راستے اور ان لوگوں کی حسین ترین کار گڑیاں تھی۔ دور سے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہاں ایک پوری آبادی آباد ہے۔ یہ اتنے ہنرمند لوگ تھے کہ جب تک کوئی اس خطے کی طرف نہ آئے ان کے ہنر کو جان ہی نہیں سکتا تھا۔ دور دور سے لوگ یہاں کے کاریگروں سے بنائی گئی چیزوں کو لے کر جاتے تھے اور جگہ جگہ جا کر بیچتے تھے۔ ہاتھوں سے بنائی گئی چیزیں اتنی دلکش دکھتی تھیں کہ کوئی بھی انہیں خریدنے پر مجبور ہو جاتا۔ یہاں کے لوگوں کا یہ کاروبار تھا، یہاں کے لوگ اسی طرح اپنی زندگی گزارتے تھے۔ بڑے بڑے شہروں سے تھوڑا سا دور تھا یہ علاقہ، لیکن اس خطے میں پوری ترکی کا اصل ہنر بستا تھا۔ اگر کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ میں تو سچی میں سرپرائز ہو گئی۔ کیا یہ سرپرائز آپ مجھے دینے والے تھے؟ وہ ایک ایک چیز کو چھوتی ہوئی اس سے بول رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی عجائب گھر میں آئی ہو۔ ڈارلنگ، یہ ایک معمولی سا ہوٹل ہے، اس میں کون سا سرپرائز ہوگا جو میں تمہیں دوں گا؟ یہ ہوٹل معمولی لگ رہا ہے آپ کو؟ اگر یہ معمولی ہے تو شاہی کون سا ہوتا ہے؟ اور اگر یہ میرا سرپرائز نہیں ہے تو بتائے نا کہ میرا سرپرائز کیا ہے؟ آپ کو میرے ساتھ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اب غصہ ہو رہی تھی۔ اچھا بابا، نہیں کرتا تمہارے ساتھ کچھ بھی، بس وہ لوگ آ رہے ہیں نا۔ اس نے سامنے کھڑی ٹیم کی طرف اشارہ کیا تھا جس میں کافی ساری لڑکیاں تھیں۔ جاؤ ان کے ساتھ جاؤ، تمہیں تیار کریں گی، اس کے بعد تمہارا سرپرائز شروع ہوگا۔ اس نے وہاں کھڑی تقریباً 42 لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جبکہ اتنی ساری لڑکیاں ایک ساتھ ایک ہی یونیفارم میں دیکھ کر اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔
لیکن وہ خاموشی سے اس کے ساتھ ایک کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ میم، یہ ساری لڑکیاں آپ سے اردو میں بات نہیں کر سکیں گی تو میں ہی آپ سے بات کروں گی۔ میں آپ کو سمجھاتی ہوں، یہ جو ڈریس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کے لیے پسند کیا ہے، آپ کے پرنسس ویڈنگ شوٹ کے لیے۔ ہم آپ کو کیپاڈوکیا کے خطے پر لے کر جائیں گے جہاں آپ کا برائڈل شوٹ ہوگا۔ اٹس اے پرنسس برائڈل شوٹ۔ یہ ڈریس 100 گز کے کپڑے سے بنایا گیا ہے تو آپ اسے ایزیلی کیری ہرگز نہیں کر پائیں گی، اسی لیے پوری ٹیم آپ کی یہ ڈریس لے کر جانے میں آپ کی ہیلپ کریں گی۔ فی الحال آپ یہاں پر بیٹھ جائیں، تب تک میں آپ کا میک اپ کروں گی۔ اور وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ وہ کنفیوز تھی، ان ساری لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن جب نظر اس ڈریس پر پڑی پلٹنا ہی بھول گئی۔ وہ سرخ کلر کی ایک بے تحاشا خوبصورت اور لمبی ترین فراک تھی۔ وہ پورے کمرے میں ایک کونے کی طرف سمیٹ کر رکھی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اچھی خاصی جگہ لے رکھی تھی۔ اسے پہن کر میں چلوں گی کیسے؟ اس نے ایک نظر اسے دیکھ کر اس لڑکی سے پوچھا تھا۔ میم، یہ ٹیم آپ کی ڈریس اٹھانے کے لیے ہی ہے۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے ان 42 لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا تھا جو ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی تھیں۔ کیا مطلب یہ ساری لڑکیاں میرا ڈریس اٹھائیں گی اور میں کیا کروں گی؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ میم، آپ کا ویڈنگ شوٹ ہوگا، آپ کی ڈریس ہم سنبھال لیں گے، آپ کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کی ڈریس کو ہرگز خراب نہیں ہونے دیں گے۔ آخر آپ کے ہسبینڈ نے اتنی مہنگی یہ ڈریس خریدی ہے۔ کتنی مہنگی؟ وہ بیچ میں بول پڑی تھی۔ اگر آپ کو اس کی ملکیت میں پاکستانی روپیوں میں بتاؤں تو تقریباً 1,80,00,000 کی ڈریس ہے یہ۔ ہم اس کے پوری طرح سے کیئر کریں گے، آپ کی ڈریس کو کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کو راستوں سے گھبرانے کی ضرورت ہے، ہم آپ کے لیے آپ کا راستہ بھی آسان کر دیں گے۔ وہ جیسے پوری تیاری کر کے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن مرم کو اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ 1 کروڑ میں کتنے زیرو ہوتے ہیں؟ اس نے کافی دیر کے بعد اس سے پوچھا تھا۔ میم، پہلے ہم آپ کو تیار کر لیں گے، حساب کتاب بعد میں کر لیجیے گا۔ اس نے اسے بیٹھنے کے لیے کرسی دی تو وہ صرف ہاں میں سر ہلاتی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اتنی مہنگی ڈریس، اگر اس کی ڈریس اتنی زیادہ مہنگی تھی تو پھر وہ فوٹو شوٹ کتنے کا ہونے والا تھا؟ قیس کیوں اس پر اتنے پیسے برباد کر رہا تھا؟ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ اسے پرنسس آئلینڈ ہی واپس لے جاتا۔ ہاں، لیکن اگر وہ اسے وہاں لے کر جاتا تو وہ یہ خوبصورت ڈریس پہن ہی نہیں پاتی۔ ایسی خوبصورت ڈریس تو فلموں کی ہیروئن کے پاس بھی نہیں ہوتی ہوگی جتنی اس کے پاس تھی۔ اور پھر اتنی بڑی ٹیم جو اسے تیار کر رہی تھی، وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، بلکہ اپنے آپ کو شہزادی سمجھ رہی تھی۔ شہزادی تو وہ تھی نا، لیکن صرف اپنے قائز کی، اور اب اس کا پرنسس فوٹو شوٹ ہونے والا تھا۔ سنیں، کسی کو بھیج کر بتا دیجیے کہ پرنسس اپنے پرنس کے بغیر کوئی فوٹو شوٹ نہیں کروائے گی۔ اس نے اسی لڑکی کو مخاطب کیا جو اردو میں اس سے بات کر رہی تھی۔ اس کے انداز پر وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، کیونکہ اس کا پیغام اس کے پرنس کو دینا تھا۔ میشا، میں آ گیا تم سے ملنے کے لیے۔ میں نے کہا تھا نا کہ کیپاڈوکیا میں آنا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ دیکھو، میں آ گیا یہاں۔ وہ جیسے ہی روہت کی بھلائی ہوئی جگہ پر پہنچی تھی تو روہت کو وہیں اس روم میں پایا۔ وہ خوش ہو کر اس کی طرف بھاگی تھی۔ روہت، شکر ہے تم آ گئے، میں بہت پریشان ہو رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میرے بابا بہت خطرناک ہیں، مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تم کیا اسی ہوٹل میں رہو گے؟ وہ ہوٹل کا کمرہ دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ اس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کافی بے باک حرکتیں کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ پہلی دفعہ نہیں تھا اور نہ ہی میشا کو ایسے ٹچ سے کوئی مسئلہ تھا، لیکن آج اس کا انداز کچھ عجیب تھا اور اس کا موبائل فون اس کے ہاتھ میں تھا۔ ڈارلنگ، ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ جب تم میرے پاس نہ ہو میں تمہیں اپنے قریب دیکھ سکوں۔ وہ اسے کس کرتے ہوئے کافی بے باک انداز میں بولا تھا، جبکہ میشا کو یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس کے دوست نے اسے بتایا تھا کہ اس کا بوائے فرینڈ روہت لڑکیوں کی ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل کرتا ہے، جس کی وجہ سے لڑکیاں اس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی ہے، لیکن اس نے اپنی دوست پر یقین کرنے کی بجائے اسے چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ روہت کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی۔ اور ویسے بھی لڑکپن کی محبت انسان کو بہت کچھ غلط کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اسے روہت پر پورا یقین تھا، لیکن اب اسے الگ لگ رہا تھا کہ یہ یقین غلط ہے۔ تو ویڈیو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ہمیشہ تمہارے پاس ہوں، بند کرو اسے، اس نے اس کا کیمرہ پیچھے پھینکتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، آج تو یہ ویڈیو بنے گی، اور ویسے بھی تیرے باپ کا کیا بھروسہ، یہی میرا کام پورا ہونے سے پہلے ہی اس نے مجھے ختم کر دیا، تو بہتر ہے کہ اس سے پہلے میں اپنے دوستوں سے لگائی شرط پوری کر لوں۔ کیسی شرط؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ پریشانی سے کہنے لگی تھی۔ وہ یہ سب کچھ نہیں سننا چاہتی تھی جو روہت بول رہا تھا،
جب روہت اس کی نادانی پر کہا لگاتے ہوئے اسے ایک جھٹکے سے بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ ڈارلنگ، جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ تو آج سمجھ جائے گی۔ وہ کیمرے کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی شرٹ اتار کر دور پھینکتا اسے اپنی طرف کھینچنے لگا تھا۔ روہت پلیز پیچھے ہٹو، جانے دو مجھے یہاں سے، میں تمہارے ساتھ ایک سیکنڈ بھی نہیں رکوں گی۔ وہ پریشانی سے اسے دھکا دیتی خود سے دور کرنے لگی تھی، لیکن وہ اسے بری طرح سے اپنے قابو میں لے چکا تھا۔ وہ اس کی باہوں میں پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی لیکن رہائی حاصل نہ کر پائی۔ میشا ڈارلنگ، تم اس طرح سے رونا دھونا بند کرو یار، ایسا بھی کچھ نہیں ہوا تمہارے ساتھ، ویسے بھی یہ سب کچھ تو ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے، اس میں اتنی بھی کوئی رونے دھونے والی بات نہیں ہے، تو یہ ڈرامے بند کرو۔ تم پر یہ ڈرامے سوٹ نہیں کرتے۔ میں نے اپنے دوستوں سے شرط لگائی تھی کہ میں تمہارے ساتھ ایک بیڈ شیئر کر کے دکھاؤں گا، لیکن ان لوگوں نے میری بات پہ یقین نہیں کیا، اسی لیے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھنا کہ اگر تم نے میرے بارے میں کسی کو بھی بتانے کی کوشش کی تو یہ ویڈیو میں ویب سائٹ پر لانچ کر دوں گا، اور پھر تم جانتی ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ فی الحال میں یہاں سے جا رہا ہوں، مجھے واپس استنبول جانا ہے، لیکن یہ ویڈیو میں تمہیں سینڈ کر دیتا ہوں تاکہ تمہیں جب میری یاد آئے تو یہ ویڈیو دیکھ کر مجھے اپنے قریب محسوس کر سکو۔ وہ کہا لگاتا وہ ویڈیو اس کے نمبر پر سینڈ کر چکا تھا، جبکہ وہ اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ روہت کا اصل چہرہ دیکھتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس نے خود اپنے آپ کو برباد کر لیا تھا۔ وہ اس دنیا کا پہلا مرد تھا جس پر اس نے یقین کیا تھا، لیکن اب اسے افسوس ہو رہا تھا اس کی ماں کی طرح اس کے نصیب میں بھی دھوکے باز شخص لکھا تھا۔ وہ سب لوگ کافی مشکل سے اسے اوپر پہاڑی کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ اس میں چلنا تو بے حد مشکل تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگ کافی کوشش کر رہی تھی۔ بیچاریوں کو اتنی کوشش کرنی پڑ رہی تھی، اس کے لیے اس طرف کوئی مرد نہیں تھا۔ شاید اسی لیے اسے پردہ کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے ہوٹل سے نکل کر ایک بہت بڑی گاڑی میں بیٹھی تھی اور وہ گاڑی اسے اس پہاڑی کے آتے ہی اتار کر چلی گئی تھی۔ کتنا لمبا سفر تھا، میں تو تھک گئی، آپ لوگ بھی تھک گئی ہوں گی نا، اتنی بڑی ڈریس کو اٹھا کر مجھ سے تو چلا ہی نہیں جا رہا۔ اس نے اسی لڑکی کو مخاطب کیا تھا۔ نہیں میم، یہ ہمارا کام ہے، اس میں تھکنے والی کوئی بات نہیں، یہ تو ہمیں کرنا ہی پڑتا ہے۔ اب تھوڑا سا اور اوپر چلے، آپ کا فوٹو شوٹ وہاں اوپر ہوگا، چوٹی کی طرف۔ اس نے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ ارے آپ لوگ سانس تو لے لیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، آرام سے بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ اس نے لڑکیوں کی سانسوں کو پھولے ہوئے دیکھ کر کہا تھا۔ بیچاریوں کو کتنا کچھ فیس کرنا پڑتا تھا۔ کوئی بات نہیں میم، ہمارا تو یہ کام ہے، آپ ہماری فکر نہ کریں، آپ اوپر چلیں۔ سر نے جلدی سب کچھ کرنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ پھر اندھیرا شروع ہو جائے گا اور غروب شام کا منظر ختم ہو جائے گا، پھر شاید آپ کا ڈریم فوٹو شوٹ ویسا نہ ہو جیسا سر چاہتے ہیں۔ اس نے اسے جلدی چلنے کی وجہ بتائی تھی، جس پر وہ ہاں میں سر ہلاتی اوپر کو چلنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اب زیادہ سفر نہیں تھا، تقریباً کوئی 2 منٹ میں ہی وہ لوگ پہاڑی کی اس چوٹی پر پہنچ جانے والے تھے۔ وہ سب لوگ مل کر اسے اوپر تک لے کر آئے تو سامنے ہی اسے بلیک 4 پیس میں وہ کھڑا نظر آیا تھا۔ اس کے پاس الفاظ کی کمی تھی اس کی وجاہت بیان کرنے کے لیے، اور ویسے بھی اس کی وجاہت کسی الفاظ کی محتاج نہیں تھی۔ وہ کیسا تھا اسے پرواہ نہ تھی، وہ اس کا تھا، اتنا ہی کافی تھا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا تو اسے عجیب سی شرم سی محسوس ہونے لگی، یہ ایک شخص اس کے لیے اتنا کچھ کر سکتا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن وہ کر چکا تھا اس کے لیے بہت کچھ۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پاس آ رکی تھی، جبکہ وہ ساری لڑکیاں پیچھے اس کی ڈریس اٹھائے ایک لائن میں چلتے ہوئے آ رہی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ آگے کو بڑھاتا اسے اپنے قدموں کی رفتار تیز کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ جلدی اس کے قریب آتی اس کا ہاتھ تھام چکی تھی، جبکہ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے نیچے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سامنے نیچے کی طرف اسے کیپاڈوکیا پورا شہر نظر آ رہا تھا۔ اس کے سامنے پورا شہر تھا، ایک طرف وہ آشیانہ ہوٹل جسے وہ چھوڑ کر آئے تھے، تو دوسری طرف وہ بڑی بڑی پینسل نما عمارتیں جن کے سامنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے بڑے بڑے سوراخ ہو۔ دور سے تو وہ اسے ریت کی چھوٹی چھوٹی میناریں لگ رہی تھی، حالانکہ یہاں پر ایک بستی آباد تھی۔ وہ ان سب سے ہٹ کر دور اسے وہ جگہ بھی نظر آ رہی تھی جہاں پر ان لوگوں نے ہاٹ ایئر بلون میں بیٹھ کر آسمان کا سفر کیا تھا۔ اس وقت وہاں بہت اونچائی پر ہاٹ ایئر بلونز تھے جو اس وقت کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتے تھے۔ شام کا یہ منظر آسمان کو کافی حد تک انہیں ہاٹ ایئر بلون سے گھیرے ہوئے تھا۔
हवा की वजह से पीछे की तरफ धक्का लगने पर उसने देखा कि वो लड़कियां उसकी ड्रेस को हर तरफ फैला रहे हैं, जबकि कायजान ने उसे मजबूती से थाम रखा था। प्रिंसेस आइलैंड में तुम्हारा प्रिंसेस शूट नहीं हो सकता था, ये तो कैपाडोकिया के इस पहाड़ पर ही शूट करता है। यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी पसंद की हर चीज़ नज़र आए। उसने सामने एक बड़े से समंदर की तरफ इशारा किया था, जिसमें न जाने कितनी ही शिप चल रही थी। सामने से सूरज गुरूब हो रहा था, उसकी ड्रेस को हर तरफ से फैलाकर पहाड़ की ऊपर वाली चोटी को कवर कर दिया। अब मेरी प्रिंसेस का प्रिंसेस फोटो शूट होगा और तुम्हारा प्रिंस भी तुम्हारे पास ही है। यहाँ नीचे बैठ रहा हूँ मैं तुम्हारे बहुत पास, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम आराम से कॉन्फिडेंस के साथ फ़ोटोज़ बनाओ। मैंने अकेले नहीं बनवाने, मैंने बताकर भेजा था। उसने उसी लड़की की तरफ इशारा किया तो मुस्कुरा दिया। हाँ मेरी जान, मैं जानता हूँ तुमने पैगाम भिजवाया था और मैं भी इतनी तैयारी शैयारी करके इसीलिए आया हूँ। डोंट वरी, मैं अपनी प्रिंसेस के साथ खूब सारी तस्वीरें बनाऊँगा, लेकिन पहले इस खूबसूरत नज़ारे के साथ तुम्हारी तस्वीरें बनेंगी। उसने नीचे पत्थर पर बैठते हुए खुद को थोड़ा सा फ्रेम से हटाया था, जबकि वो बेयकीनी से उसे देख रही थी कि क्या कोई किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता था कि उसका एक छोटा सा ख्वाब इस तरह से पूरा करने की कोशिश करे। उसने तो बस नींद में कह दिया था कि कोई उसे शहज़ादी बनाकर शहज़ादियों की तरह उसकी तस्वीर बनाए, और वो सचमुच में उससे शहज़ादी बना गया। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। ख्वाब कभी कभी इस तरह से भी पूरे हुआ करते हैं। मैम प्लीज़ आप रोइएगा मत, आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा, दूसरी तरफ खड़ी लड़की ने कहा। तो कायजान ने काफ़ी परेशान होकर उसकी तरफ देखा था। मैं रो नहीं रही हूँ, हवा बहुत तेज़ चल रही है और ये जो आपने ऊपर झूठी लैशेज़ लगाई है ना, ये मेरी आंखों के अंदर जा रही है। उसने कायजान की तरफ देखते हुए कहा था। वो अपनी शहज़ादी के लिए इतना कुछ कर रहा था और वो पागलों की तरह रो रही थी। मेरी बीवी की आंखें इतनी खूबसूरत है, ये सब कुछ करने की ज़रूरत क्या थी? उसने उस लड़की की तरफ देखते हुए ज़रा सख्ती से कहा था। सर वो मुकम्मल फ़ोटोशूट के लिए वो मिनमिनाई थी। कोई बात नहीं कायस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये ज़्यादा प्यारी भी लग रही है, तो मैं थोड़ी देर के लिए एडजस्ट कर लूँगी, उसने मुस्कुरा कर कहा था, जबकि वक्त को बर्बाद ना करते हुए वो अब तस्वीरें बनाने लगे थे। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। तो बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।